مکۃ المکرمہ میں سرخ بالوں والا عسکر نامی اونٹ ظاہر ہوا، جس نے اپنے سوار کے ہمراہ خلیفہ مقتول کے خون کا بدلہ لینے کا پرچم اٹھایا ہوا تھا۔ ادھر ایک جانب طلحہ اور دوسری جانب آل امیہ، جن سے ان کی ریاستیں چھین لی گئی تھیں، اپنا لوٹا ہوا خزانہ اونٹوں پر لاد کر مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ معاویہ نے اس مارکے کی آگ کو خوب ہوا دی اور طلحہ و زبیر کو لکھا کہ اگر علی کو ہٹا دو تو تمہاری بیعت خود میں اور میرے شامی کریں گے۔ بی بی ام سلمہ نے، جو رسول اکرم کی ازواج میں سے تھیں، بہت چاہا کہ اپنی سوکن عائشہ کو سمجھائیں اور انہیں اس اقدام سے باز رکھیں، لیکن کامیاب نہ ہوں۔ دو متضاد گروہ بغض علی کی بنیاد پر اس اونٹ کے گرد جمع ہو گئے اور بہت دیر صلاح و مشورے کے بعد بصرے کی جانب روانہ ہوئے تاکہ عراق کو اپنے اعتماد میں لیں، اور اس طرح عسکر، جو وہی اونٹ تھا جسے جمل کہتے ہیں، بصرے کی جانب روانہ ہوا۔ بھائیو، پسر ابو سفیان نے علی کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کی مصلحت کی خاطر جہاں تک ہو سکتا تھا ابو الحسن نے اس کا لحاظ کیا، لیکن افسوس کہ بنی امیہ ان خونوں کے بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ایام جاہلیت میں خود ان کی جہالت کی وجہ سے بہا۔ عربوں کا مقصد تھا کہ قرآن کے سائے میں برابری اور برادری کا معاشرہ قائم ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مقصد تک رسائی کی راہ اس سے کہیں طولانی تر ہو گئی ہے، لیکن نہ تو ہمیں اور نہ ہی قرآن و پیغمبر پر ایمان رکھنے والوں کو مایوس ہونا چاہیے۔ آخرت کی جنت کا راستہ دنیا کی جہنم سے گزرتا ہے۔ میں اس فرزند عرب گناہگار معاویہ کی وجہ سے ان لوگوں سے شرمسار ہوں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تلواروں کے حوالے کریں گے، اور ان ماؤں سے شرمندہ ہوں جن کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹوں کے انتظار میں دروازوں پر لگی رہیں گی۔ شرمندہ ہوں ان نخل کے باغات سے جو خشک ہو جائیں گے اور ثمر نہ دے پائیں گے۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے اور ہمارے مولا علی کا درد دل۔ جو بھی علی کی ولایت سے دل لگا چکا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ ابا یزید کو مولا علی کا جواب تلوار ہے۔ اور وہ گروہ جو سرخ بال جمل کے ہمراہ عازم بصرہ ہیں، یہ جماعت مقام رسالت سے اتصال رکھتے ہیں، جن میں صحابی رسول اور پیغمبر کے گھر والے ہیں۔ کاش وہ حقیقت کو قبول کریں۔ علی کی دلی خواہش ان کی توبہ ہے، انشاءاللہ وہ توبہ کریں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مدینے کے لشکر کی سربراہی مالک اشتر نقی کریں گے۔ میں مدینے کا رہنے والا نہیں، وہاں کسی کو نہیں جانتا۔ ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی مالک۔ ابن ابا بکر، کوفہ جا کر لوگوں کو جہاد کی دعوت دو۔ جہاد اس وقت جہاد ہوگا جب مقابل میں کفار ہوں یا مشرکین۔ مشرکین وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں۔ کفار وہ ہیں جو خداوند عالم کا انکار کرتے ہیں۔ اگر جہاد معاویہ کے خلاف ہو، جو فقط ظاہری اسلام رکھتا ہے، تو شرعاً مباح ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ علی نے رسول خدا کی ناموس اور ان کے اصحاب کے خلاف
اگر اعلان جنگ کریں تو حرام ہے، حرام۔ شیخ، ابو الحسن کا مقصد معاویہ ہے۔ معاویہ نے بیعت توڑ کے بغاوت کی ہے، علی اس سے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس واضح اور روشن مسئلے میں کوئی مبہم بات نہیں ہے جو تم طرح طرح کے فتوے دے رہے ہو۔ محترم آغازادے، میں نے جنگ کو معاویہ کے خلاف مباح جانا ہے، نہ حرام۔ حکم مباح معلوم ہے، غیر مباح انجام دینے والے کو اختیار ہے۔ جو مباح جہاد میں جائے برابر ہے اس کے جو جہاد میں نہ جائے، کَأَلَّمْ یکن، نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ دشمنان علی در حقیقت دشمنان رسول خدا ہیں۔ معاویہ کی بغاوت اس خلیفہ کی بیعت سے جس امت نے اصرار کر کے چنا ہو کیا معنی رکھتا ہے؟ سوائے دشمنی دین کے، دشمنان دین سے جہاد واجب ہے یا مباح؟ ایھا الناس، کئی روز سے کوفے میں سرگردان ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اشعری مجھے نامعلوم اور مبہم جواب دے رہے ہیں۔ اگر امیر المومنین کی بیعت میں ہو تو ان کا فتویٰ تمہیں سنا چکا ہوں، اگر اشعری کی بیعت میں ہو تو تم جانو تمہارا خدا۔ کہو ابھی چلے جاؤ تو چلا جاؤں گا۔ ابو موسیٰ، اگر کوئی سازش ہے تو ہم سب سننا چاہتے ہیں۔ جب خدا سے کچھ پوشیدہ نہیں تو بندگان خدا سے کیا چھپانا؟ ہاں، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ایک مسئلہ ہے شیخ،